رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ملک المدرسین تاجور کشور تدریس امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی چشتی گولڑوی قدس سر العزیز کے عرس مقدس کی مناسبت سے عقیدہ معصومیت اور امام بندیالوی کے عنوان سے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے. ذی قعدہ کا آخری عشرہ ہے اور ذوالحج کا آغاز ہونے والا ہے. مشاعر مقدسہ اور موسم حج کی یادوں یہ اہم ترین موقع ہے. عشرہ ذوالحج اس امت کے لیے وہ خصوصی انعام ہے کہ ذوالحج کے یہ 10 دن جو ہیں عام دنوں کے مقابلہ میں ان کے اندر اعمال صالحہ پر رب ذوالجلال کہیں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کے اندر عمل صالح کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
عام دنوں کے جہاد سے بھی ان دنوں کا جو عمل صالح ہے گھر بیٹھے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، ایسا مجاہد کہ جو اپنی سواری لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، نہ خود واپس لوٹا نہ اس کی سواری آئی، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ورنہ جہاد سے بھی ان 10 دنوں کے اندر مثلا صدقہ کرنا، نوافل پڑھنا، ان کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ وہ 10 دن بھی بالکل قریب ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادوں کے تذکرے بھی امت میں ہر طرف کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر بھی آج پورے ملک میں اس مناسبت سے کیا جا رہا ہے کہ ایک ناہنجار نے ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، اس کی مذمت اور احتجاج کے لیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آج خطبات جمعہ کا یہ بھی موضوع ہے، اور ہم پہلے بھی اس کی گرفتاری اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور آج بھی اس عبد الرحمن سلفی نامی ملعون شخص کے بارے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور پاک سرزمین پر جو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے غیر محتاط رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس کا دروازہ بند کیا جائے۔ ہمارا موضوع جو عقیدہ معصومیت اور امام بندیالوی قدس سر العزیز، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اور اصاغر کے درمیان ایک بہت بڑے روحانی پل کا نام ہے۔ ایک طرف وہ مرید ہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور دوسری طرف ہم جیسے اصاغر کو آپ سے تلمذ کا شرف حاصل ہے، تو یہ ایک طویل جو فاصلہ ہے بظاہر آپ کی ذات سے وہ سمٹ جاتا ہے کہ سند کے لحاظ سے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور بندہ ناچیز کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی کا واسطہ ہے۔ علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز، آپ نے تقریباً 70 سال تدریس فرمائی، اور 70 سالہ تدریس بڑی زرخیز تدریس تھی کہ جس میں آپ نے ہزاروں علماء تیار کیے، اور بڑے بڑے محقق، دانشور، محدث، فقیہ، مناظر، لیڈر آپ کے شاگردوں میں تیار ہوئے، اور بلا شبہ اس وقت پاکستان بھر کے جتنے بھی سنی مدارس ہیں، کوئی بھی مدرسہ شاید ایسا نہیں ہے کہ جہاں علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد یا شاگرد کا شاگرد یا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد تدریس کی مسند پہ موجود نہ ہو، یعنی استاذ الکل ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں ایک اجتماع عام کے اندر قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، جب اس جلسے میں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے امام العلماء کے لقب سے ہمارے استاذ محترم علامہ عطا محمد بندیالوی کو قبلہ نورانی صاحب نے یاد کیا،
تو بلا شبہ یعنی اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر جو اب فوت ہو چکے ہیں وہ بھی علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، اور اس وقت یعنی بعض جگہ تو چوتھی نسل یا تیسری نسل ان کے شاگردوں کی خدمت دین کے اندر مصروف ہے۔ مدرس ہونا یا عالم ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ ہونا اور اپنے اسلاف کی روش پر، نظریات پر پختگی سے قائم رہنا، یہ ایک اور اعزاز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ کے فضل سے یہ اعزاز بھی امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا تھا کہ نہایت تند و تیز اختلافات میں بھی آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کہا ہم شریعت کے نمک خوار ہیں اور ہم سے شریعت سے بے وفائی نہیں ہوتی، ہم نمک حرام نہیں بن سکتے۔ عجیب اتفاق ہے کہ انہیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسے حالات کا بندہ ناچیز کو سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کے پیر خانے پر ان کے خلاف تقریر کرائی گئی، وزیر آباد کے ایک مفتی صاحب نے کی، اور بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی جو امام العلماء اور سب کے استاذ مجمع عام میں ان کے بیٹھے ہوئے ان کو ضمیر فروش اور گستاخ، اہل بیت کا بے ادب اور اس طرح کے جملے جو ہیں وہ معاذ اللہ بولے گئے، اور پھر آپ نے اس سلسلہ کے اندر باقاعدہ لکھا کہ مجھے ایسا کیوں کہا گیا، اور خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے کہ اگر مجھے ملک المدرسین کہا جاتا ہے تو میں سن لیتا ہوں، تو جب مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو کیا میں سنتا ہوں یا ایسے لوگوں کے تانوں پر آ کر میں حق چھوڑ دیتا ہوں کہ جو میں نے ان کا موقف نہیں مانا تو انہوں نے میرے خلاف یہ بولنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا ایمان محفوظ رکھا ہے اور لوگوں کی ایسی باتوں سے میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ سیف العطا نامی کتاب کے اندر 9-10 صفحات مختلف گالیوں کے لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے خود اپنے قلم سے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا، مجھے یہ بھی کہا گیا۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہماری جو کتب ہیں فقہ کی ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے۔ تو اس کی روشنی میں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر سید صحیح العقیدہ عالم دین ہو تو اس کے ساتھ اگر سیدہ خود چاہے یا اس کے اولیاء چاہیں تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس پاداش میں امام بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ 70 سالہ خدمات اور اتنا بڑا ان کا کردار جو ہے اس پر تیر اندازی کی گئی کہ انہوں نے معاذ اللہ اہل بیت کی توہین کی ہے کہ جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ مشروط طریقے سے سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا۔ حالانکہ یہ بات تو شروع سے آ رہی تھی کہ اہل سنت اگر کوئی ہے تو وہ مانتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی بیٹی تھیں، ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا تھا۔ تو جو عرف عام میں یعنی فاطمی سید یا فاطمی سیدہ کا مطلب ہے
اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان علیحدہ ہے، اس کے باوجود اس نکاح کو جائز سمجھا گیا اور نکاح ہوا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ لیکن یہ جس طرح ہر اگلی صدی کے اندر رفض